أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما نافعا السلام علیکم محترم سامعین کرام، قرآن کلاس کے ایک اور موضوع کو لے کر، ایک اور ایپیسوڈ کو لے کر میں ہلال احمد کپوارہ ضلع سے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران رکو نمبر 2 آیات نمبر 10 سے 20 تک آج کا موضوع ہے، اور اسی سلسلے کی کڑی کو لے کر میں آپ کے سامنے چند گزارشات لے کر آیا ہوں۔ سورہ آل عمران کا مختصر تعارف شاید آپ کو ہوگا، اور اس سے مفسرین کرام سورہ البقرہ کا تمتع پیش کرتے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے سورہ آل عمران سورہ بقرہ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ یہ اس کا ایک ایکسٹینشن ہے، اور اس میں ٹیکنیکلی بھی اور نان ٹیکنیکلی بھی بہت سارے مشابہت ہے۔ ان آیات کی بینات میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی جن کا تعارف اور جن کی مختصر تشریح کرنی ہے، ان میں عام احکامات دیے گئے ہیں مسلمانوں کو اہل کتاب کو پس منظر میں رکھ کر۔ ان 11 آیات میں جہاں تک میں نے سمجھا 5 موضوعات ہیں۔ آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں ایک موضوع ہے، آیت نمبر 13 میں دوسرا موضوع ہے، آیت نمبر 14، 15، 16 اور 17 میں تیسرا موضوع ہے، آیت نمبر 18 میں ایک اور موضوع ہے یعنی کہ موضوع نمبر 4، آیت نمبر 19 اور 20 میں بھی ایک اور موضوع ہے جس سے آپ موضوع نمبر 5 کہہ سکتے ہیں۔ پہلے موضوع میں یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق ماننے سے انکار کر دیا، جو لوگ مال، دولت اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے کام کوئی بھی چیز نہیں آئے گی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ پھر بتا دیا گیا ہے کہ ایسی روش جس شخص نے بھی اختیار کی گئی ہے اس کا حال حشر کیا ہوا ہے۔ تاریخ ہمیں کون سے ثبوت پیش کرتی ہے؟ ان میں مثال دی گئی ہے فرعون کی، اور فرعون کے ساتھ
ان کی روش پر چلنے والے باقی لوگوں کی مثال بھی دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت زبردست طریقے سے پکڑ لیا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت کفر کرنے والے کفر پر اڑے رہنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ہو جائے گا۔ پھر مزید کہا گیا ہے کہ نہ صرف پکڑ لیا گیا ہے انہیں، بلکہ وہ لوگ مغلوب کر دیے گئے، ان پر غلبہ حاصل پا لیا گیا۔ یہ ہو گیا دنیا میں، یعنی کہ اہل ایمان کی جو پارٹی ہے انہوں نے اہل کفر پر غلبہ حاصل کر لیا، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ آخرت کے دن بھی ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے لیا جائے گا۔ یہ ہے ایک موضوع آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 13، موضوع نمبر 2، اس میں کہا گیا ہے ان لوگوں کو جو ابھی بھی کفر پر اڑے ہیں، جو ابھی بھی حق بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، انہیں کہا گیا ہے جنگ بدر کے تناظر میں، جنگ بدر کے تناظر میں انہیں کہا گیا ہے کہ جنگ بدر کے تناظر میں انہیں کہا گیا کہ اس جنگ بدر میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے والی چھوٹی سی جماعت موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ ہر کوئی یہ بات دیکھ رہا ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں محض 313 کا لشکر 1000 لشکر کے خلاف نبرد آزما ہونے جا رہا ہے۔ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی سی جماعت اس بڑی جماعت پر غلبہ حاصل پا لے گی؟ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس چھوٹی سی جماعت نے اس بڑی جماعت کو مغلوب کر دیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو بظاہر اس میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھنے والے ہوتے ہیں، جو بصیرت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انسانی فطرت کی ایک بہت بڑی حقیقت بیان کر دی گئی ہے، جس میں بتا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں مرغوبات نفس انسان کے لیے مہیا کر دی گئی۔ یہ چیزیں حقیقتاً انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے عورتیں، آپ کے لیے بیٹے، آپ کے لیے خزانے سونے کے چاندی کے، آپ کے لیے زمین، آپ کے لیے چوپائے، یا آپ کے لیے باقی سر و سامان ہم نے اس دنیا میں مہیا کر دیا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو یہ زندگی جینے میں بہت زیادہ ضروری ہیں، ان کے اندر کشش پیدا کر دی گئی ہے، یہ آپ کو بہت پیاری لگتی ہیں، لیکن خیال رہے یہ چیزیں آپ کو حق بات تسلیم کرنے میں مانع نہ ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں آپ کو ایک اور اہم چیز بتا دیتے ہیں، اور وہ ہے تقوی۔ وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا اچھے سے استعمال کر کے آپ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اس کے بعد قرب حاصل کرنے والوں کی کریکٹرسٹکس بیان کی گئی ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، وہ مزید ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ پھر ان کی مزید اسپیسیفیکیشنز بیان کی گئی ہیں کہ ان کے اندر صبر کرنے کی خصلت ہوتی ہے، ان کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی خصلت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے موضوع نمبر 3 آیت نمبر 14، 15 اور 16 میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں ایک اور اہم موضوع بیان ہوا ہے، اور مجھے ذاتی طور پر یہ موضوع نہایت ہی جامع، نہایت ہی ڈراؤنا اور نہایت ہی حقیقت پر مبنی لگا، اور وہ یہ ہے کہ توحید کی جو گواہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اس چیز کی جو گواہی ہے وہ بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی سے بڑھ کر اور کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کائنات کے مستقبل، اس کے حال
اور اس کے ماضی پر محیط ہے، تو اس کے علم میں جو ہوگا اس بات میں کوئی قیل اور کوئی کال نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی گواہی بذات خود دیتے ہیں کہ اس کے سوا اس دنیا کا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد بتا دیا گیا ہے کہ ملائکہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، ملائکہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے، ملائکہ اس دنیا کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، انہیں ہم سے زیادہ یہ معلوم ہوگا کہ یہ کائنات کن بنیادوں پر چلتی ہے، انہیں ہم سے زیادہ علم بھی ہوگا اس کائنات کے متعلق، تو ان کی گواہی بھی بہت زیادہ اہمیت اس حوالے سے رکھتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے درجے کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ کے یکتا ہونے کی گواہی پیش کرتے ہیں، اور یہ ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم میں سے جو لوگ صاحب علم ہیں، ہم میں سے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر و تفکر کرتے ہیں، اس دنیا کے نظام پر سوچ وچار کرتے ہیں، اللہ کی آیات، اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھی اس چیز کی گواہی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں ایک اور موضوع بیان ہوا ہے، بلکہ آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 اس میں پانچواں موضوع بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی جناب میں اگر کوئی قابل قبول دین ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اور یہ اسلام وہ نظام زندگی ہے جو اول روز سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کے پس منظر میں کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے حضور، اگر یہ لوگ آپ کی یہ بات مان رہے ہیں تو مرحبا، تو ان کے لیے بھی مرحبا، لیکن اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، ہر درمی پر اتر آتے ہیں، مجادلے پر اتر آتے ہیں، تو آپ بے فکر رہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ان تک حق بات، اسلام کی بات، ایمان کی بات پہنچائی جائے، اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم خود ان تک نمٹ لیں گے۔ تو یہ 5 موضوعات ان آیاتی بینات میں بیان ہوا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان آیاتی بینات کا لفظی ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، لن تغنی عنہم، ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی۔ تو جن لوگوں نے بھی کفر کی روش اختیار کر دی، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ آل عمران میں جو زیادہ ڈنٹ ہے تقریر کا وہ اہل کتاب سے ہے، لیکن اہل کتاب میں ہی زیادہ ڈنٹ ہو رہا ہے نصارہ کی طرف۔ ہم نے دیکھا سورہ بقرہ میں بھی اہل کتاب سے گفتگو جاری کر دی گئی ہے، اس کے پس منظر میں مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر زیادہ ڈنٹ یہودیوں کی طرف تھا، ان آیاتی بیانات میں عیسائیوں کی طرف ہے۔ اب یہاں پر جو بتا دیا گیا ہے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، یہ وہ لوگ ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ میں مولانا مودودی نے بہت سارے اقسام گنائے ہیں کہ یہ کفر کے کیا معنی ہیں۔ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، کتاب پر ایمان نہیں لاتے ہیں، خاص کر وہ اہل کتاب جن کی اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو ان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کرے گی، انہیں یاد رہنا چاہیے نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد انہیں کوئی مدد دے گی اللہ کے مقابلے میں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کداب آل فرعون، جیسا کہ آل فرعون کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تو وہ آگ کے ایندھن بنا دیے گئے۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے تھے، یعنی کہ قوم سمود، قوم عاد، یا اسی طریقے سے باقی اقوام بھی ہوں گی جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی ہوگی، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا تھا۔ آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا اس بات سے آپ
بخوبی واقف ہوں گے۔ انہوں نے کون سی روش اختیار کی تھی؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات کو جھٹلایا تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے سرکش ہونے کی پاداش میں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت زبردست ہے، بہت سخت ہے۔ جب وہ کسی کو سزا دینے پر آتے ہیں تو پورا حساب چکتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 12، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم۔ قل للذین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ستغلبون کہ تم لوگ سب کے سب مغلوب ہو کر رہ جاؤ گے، یعنی کہ آپ پر غلبہ حاصل پا لیا جائے گا۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور پھر آخرت میں، پھر روز جزا میں آپ لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دنیا میں بھی خسارے کے شکار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خسارے کے شکار ہوں گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی جو عذاب ان پر آ جائے گا، جو ان پر فتح حاصل کر لی جائے گی، ان کے لیے وہ بھی بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ آیت نمبر 13، قد کان لکم آیہ، تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے، فی فئتین التقطا، ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ اب یہاں پر یہ تذکرہ آ رہا ہے غزوہ بدر کا۔ ہم نے دیکھا وہاں پر چھوٹی سی جماعت کس طریقے سے بہت بڑے لشکر پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، اللہ کی راہ میں قتال کر رہا تھا، اللہ کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدانی کارزار میں کفر کے خلاف نبرد آزما ہو رہا تھا۔ وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان کی تعداد دوگنی ہے۔ یعنی کہ ہم نے دیکھا غزوہ بدر میں کس طریقے سے مسلمانوں کی جمعیت چھوٹی تھی، 313 کا محض چھوٹا سا دستہ، وہ بھی بیچارے جن کے پاس نہ اسلحہ تھا نہ جنگی ساز و سامان تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ جسمانی طور پر بھی ضعیف تھے، لیکن ان کے اندر ایمان کی صفت تھی، استقلال کی صفت تھی۔ ان کے مقابلے میں جو دوسرا بڑا گروہ تھا وہ کفاروں کا تھا، وہ کفر کے لیے لڑ رہے تھے، شیطان کی پیروی کر رہے تھے۔ اب اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کفار کو مسلمان جو کہ بظاہر 313 پر مبنی ایک چھوٹا سا دستہ تھا، انہیں یہ دستہ اللہ کی تائید سے بہت بڑا لگ گیا، اپنے سے دگنا لگ گیا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرہ، اس میں یقیناً ایک بہت بڑی نشان عبرت ہے، سبق آموز باتیں ہیں، لأولی الابصار، لیکن ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب مسلمان غزوہ بدر میں شرکت کرنے کے لیے نکلے تو وہاں پر جو آس پاس کے اہل کتاب تھے، باقی قبائل تھے، وہ انہیں آر دلا رہے تھے، ٹھٹھا اور تمسخر کر رہے تھے ان پر کہ بھائی لوگوں تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارے اوپر کون سی دیوانگی چڑھی ہوئی ہے کہ آپ ایک لشکری جرار کے مقابلے میں لڑنے کے لیے یہیں سے موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ ان کے پاس ایمان تھا، استقلال تھا، تو کفر کے خلاف ان کو آخر میں غالب ہونا ہی ہے، یہ اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے اس میں فطرت انسانی کے حوالے سے ایک اہم بات بیان ہوئی ہے۔ زین للناس، مزین کر دی گئی ہے، کشش پر پیدا کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، مرغوبات دنیا کے لیے، مرغوبات دنیا میں، یعنی کہ مرغوبات دنیا میں کشش پیدا کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، من النساء والبنین، جیسے کہ عورتیں اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ،
اور جمع کیے ہوئے خزانے من الذهب والفضہ، سونے کے اور چاندی کی، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام والحرث، اور مال مویشی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو سب چیزیں ہیں یہ دنیا کی زندگی کے لیے سر و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کو ہم نے آپ کے لیے مزین کر دیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم نے ایسی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جن کے اندر کشش ہے، جو آپ کے لیے حسین و جمیل پیدا کر دی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام جن کا بتا دیا گیا ہے وہ عورت ہے، یعنی کہ آپ کی بیوی کو آپ کے لیے نہایت ہی مزین کر دیا گیا ہے، اس کے اندر کشش پیدا کر دی گئی ہے، اس کو آپ کے لیے بہت زیادہ پیاری بنا دی گئی ہے وہ، اور اس کے بعد آپ کے اولاد، آپ کے بیٹے، اور اس کے بعد بتا دیا گیا ہے سونے چاندی کے ڈھیر، یعنی کہ مال اور سر و سامان کے ڈھیر، اور نشان زدہ گھوڑے، آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں بڑی بڑی گاڑیاں، والانعام، اور مال مویشی اور کھیتی۔ یہ جو یہاں پر حب الشہوات بتا دی گئی ہیں، یہ اس زمانے کے اعتبار سے مثالیں پیش کی گئی ہیں جب قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ تو اب آج بھی ان کا دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں لوگوں کو سب سے پیاری چیزیں کیا ہیں، کہ ان کے اندر کشش پیدا کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے مزین کر دیا ہے، آپ کے لیے ایک نعمت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بیوی کو ایک انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد باقی سر و سامان، آپ کا گھر، آپ کا مکان، آپ کا کپڑا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، ان کو بھی آپ کے لیے بہت ہی دل فریب بنا دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو یہ زندگی جینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، لیکن خیال رہے کہ ان کو آپ کے لیے مزین بھی بنا دیا گیا ہے، ان کے اندر کشش بھی پیدا کر دی گئی ہے، کہیں ان کی محبت میں اتنے غرق نہ ہو جائے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ہی بھول جائیں۔ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان چیزوں کے مقابلے میں آپ کو اور ایک بہت بڑی چیز بتا دینے والا ہوں جس میں بہت زیادہ خیر ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یعنی کہ یہاں پر جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات آپ کو پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہاں یہ کہنا مطلوب نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہیں، دولت ہے، ان سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں۔ آپ کے لیے آپ کے اوپر آپ کی بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ نے آپ کو صحت کی صورت میں خود بھی ایک اچھی چیز دی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ نے آپ کو مال اور دولت دی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ تو ان کے حقوق آپ نے برابر فلفل کرنے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں اللہ کی راہ سے آپ بھٹک نہ جائیں۔ تو اس کے مقابلے میں آپ کو تقوی کی روش اختیار کرنی ہے۔ تقوی آپ کو یہ بتا دے گا کہ یہ جو دنیا میں متاع سامان ہے ان کو کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے اپنے ایمان کی تکمیل کو لے کر۔ اب دیکھ لیجئے جس انسان کے پاس خاطر خواہ مال نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے یہ کبھی بھی راہ حق سے بھٹک سکتا ہے، بلکہ کہتے ہیں غریبی تو کفر کے قریب انسان کو لے جاتی ہے۔ اسی طریقے آپ دیکھ لیجئے بیوی کو بھی انسان کے ایمان کی تکمیل کس طرح کرتی ہے یہ۔ تو آپ نے ان سب چیزوں کے حقوق برابر فلفل کرنے ہیں، لیکن اس طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت غالب ہونی چاہیے، دین کی محبت غالب ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد جو باقی یہ چیزیں ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کے ساتھ آپ کے ساتھ وفا ہی کریں گے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے سیلف انہیلیشن، یعنی کہ آپ اپنے نفس کو کھا جاتے ہو، آپ بولیں گے مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے، آپ بولیں گے مجھے غریب رہنا ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، اچھی زندگی جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کے لیے ہمیں بتا دیا گیا
ہیں یہ آپ نے نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ چیزیں آپ کو رہبانیت کی اور لے جاتی ہیں، ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ نے آخرت میں پہنچنا تو ہے لیکن اس دنیا کو کراس کرتے کرتے، تو کیا یہ بہتر ہے اگر اس دنیا میں بھی آپ ایک اچھی خاصی زندگی جی لیں گے۔ خالدین فیہا، یعنی کہ جو لوگ پھر اس کے مقابلے میں تقوی کی روش اختیار کریں گے، یہ جنت میں رہیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے بڑی ہی پاک، اور ان کے لیے بڑی ہی پاک بیویاں ہم نے جنت میں رکھی ہیں۔ یہاں پر لفظ آیا ہے ازواج، ازواج کا مطلب ہے جوڑا، یعنی کہ یہاں پر اگر میاں بیوی اچھے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پر انہوں نے حق گوئی اور حق بینی کی زندگی اختیار کی، حق پر ہی چلے، تو آخرت کے روز جنت جب ان کو نصیب ہو جائے گا تو وہاں پر بھی یہ اکٹھے ہوں گے۔ اب اگر یہاں پر ان لوگوں نے اچھی زندگی نہیں جی لی تو آخرت کے روز بھی یہ لوگ ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ ان کے لیے بہت ہی پاک عورتیں وہاں پر میسر ہوں گی، بہت ہی پاک مرد میسر ہوں گے۔ ورضوان من اللہ، اور اس سے بڑھ کر بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کی خوشنودی ان لوگوں کو حاصل ہو جائے گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو باریک بینی سے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے جو یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے، یہ خدا نے خواستہ ایسے ہی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس میں تمام مد و جزر دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت باریک بین ہے، وہ اس میں انصاف کا تقاضا پورا کریں گے، وہ خدا نے خواستہ ناانصافی کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 16، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی روش کیا ہوتی ہے، یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایمان والوں کی روش کیا ہوتی ہے، نیک اعمال کرنے والوں کی روش کیا ہوتی ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کی روش کیا ہوتی ہے کہ تقوی حاصل کرنے کے باوجود بھی یہ اللہ کی جناب میں گڑگڑاتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پھر ان کی مزید کریکٹرسٹکس بتا دی گئی ہیں کہ یہ لوگوں کے اندر کیا کیا صفات ہوتی ہیں۔ الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، والصادقین، اور راست باز ہوتے ہیں، حق بات بیان کرنے والے ہوتے ہیں، والقانتین، فرما بردار ہوتے ہیں، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین، اور مغفرت چاہنے والے ہوتے ہیں، بالاسحار، اوقات سحر میں۔ یہاں پر یہ جو بتا دیا گیا ہے اوقات سحر، سمال آورز، یہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، آخری حصے سے پہلے حصہ یعنی کہ تیسرا حصہ جو ہوتا ہے یہ وہی حصہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت دعا قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 18، شہید اللہ خود گواہ ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اور سارے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو العلم، اور اہل علم بھی۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر اہل علم کا تذکرہ فرشتوں کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ علم حاصل کرنا اس حوالے سے کتنی بڑی بات ہے، کتنی عزت کی بات ہے، قائماً بالقسط، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام زندگی کو، اس نظام کائنات کو عدل پر قائم کیا ہوا ہے، یہاں پر کوئی ہیج نہیں ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، باقی جتنے بھی آپ نے اختلافات کیے ہیں، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا، اوتوا الکتاب، اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، کہ ان کے پاس اللہ کی آیات، ان کے پاس علم آ چکا تھا، کتاب آ چکی تھی، نبی آ چکا تھا، مگر باہمی ہٹ درمی اور زدم زدہ کے باعث۔ اس بات کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے بھی کیا ہے کہ اختلاف کیا ہے لوگوں نے علم آ جانے کے بعد،
ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام لوگوں کے لیے نہ کیا تھا اور لوگوں نے خود بخود اس میں اختلاف کر دیا. نہیں، ہدایت آ گئی، پھر اس کے بعد اس میں اختلاف کیا گیا محض اس لیے کہ اپنے نفس کی پیروی کی جائے ضد اور ہر درمی کی بنیادوں پر. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے فإن اللہ سریع الحساب، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے. کبھی اسی وقت دنیا میں ہی اس شخص کو پکڑ لیتا ہے، لیکن عمومی سنت یہ ہے کہ آخرت کے روز اس کو بہت جلد بڑے زبردست انداز میں حساب چکا دیا جائے گا. آیت نمبر 20 فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان تک دعوت پہنچا رہے ہیں کہ بھائی لوگوں، دین صرف اسلام ہے. یہ جو آپ نے باقی پھر یہ راہیں اختیار کی ہوئی ہیں، ان میں کوئی حقیقت اور سچائی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اگر یہ آپ سے انکار کریں، حجت بازی پر اتر آئیں، کج روی پر اتر آئیں، قُلْ أَسْلَمْتُ وجہ للذین، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے جناب میں پھیر دیا ہے. ومن اتبعن، اور انہوں نے بھی جو میری اتباع کرتے ہیں، یعنی کہ لکم دینکم ولی دین. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلِينَ قَالُوا سَلَامًا، بھائی لوگوں آپ ماننے والے نہیں ہیں، آپ بیٹو میں اپنا منہ کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں، اور وہ لوگ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں. وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی، والأمیین، اور امیین سے بھی. یہاں پر اہلی کتاب یہود اور نصارہ مراد ہیں، اور امیین اہل عرب مراد ہیں. اسلمتم، کیا تم لوگ بھی اسلام لے آئے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ کہیں کہ ہم نے ایمان لایا، ہم اسلام لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہو جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے نہیں مانا، منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ذمہ داری ہے صرف پہنچانے کی، زور زبردستی کرنے کی نہیں. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح باخبر ہے. تو اس طرح سے اس رکوع کا مختصر ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ترجمہ کرنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں. دو کوئریز آئی تھی. ایک آیا تھا کہ یہاں پر جو پہلی آیت میں کفر کا لفظ آیا ہے، یہاں پر یہ کن لوگوں کی روش کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد توصیف صاحب نے ایک اور کوئری پیش کی تھی، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اس کو پیش کریں. جی کون سی؟ ہم نے کوئی سوال نہیں لکھا تھا. آپ نے کچھ لکھا تھا جی میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ آیات ایسی ہیں جن کی تشریح واضح ہونی چاہیے. ان الدین عند اللہ الاسلام جی والی آیت میں تشریح مفصل آنی چاہیے تھی. تو اسی بنیاد پر ہم نے گزارش کی تھی کہ آپ کنکلوڈ کریں اور کل اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن آپ آگے بڑھیں اور مکمل ہو گیا. تو اگر آپ اسے کل پھر سے اس پر کشائی کرنا چاہیں تو جیسے آپ مناسب سمجھیں گے، کوئی بات نہیں ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں گے. میں نے اختصار سے ہی کام لیا، جی بالکل تو کیونکہ رکوع کا پہلا حصہ اس پہ آپ نے مفصل بولا اور الحمدللہ فائدہ مند بولا، لیکن رکوع کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں کچھ تشنا طلبی محسوس ہوتی ہے، تشنگی محسوس ہوتی ہے. تو اگر آپ ہمیں وقت فراہم کریں گے تو کل پھر سے دوسرے رکوع کا جو دوسرا حصہ ہے اس پہ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے جناب، کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدھی سی باتیں بولنے میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، ہمارے دلوں سے اس بات کو محو کر دے، اور قرآن پاک کو ہمیں زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. برادر ہلال سے ہم بصیرت افروز درس قرآن سن رہے تھے. انشاءاللہ کل اس کی مزید تفصیل تشریح رکوع کے دوسرے حصے کی ہمارے سامنے آئے گی. ہلال صاحب پھر سے ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہلال صاحب. ٹائمنگ کے حوالے سے آج تھوڑا